تو پرائم منسٹر صاحب کا تھا یہ کہنا تھا کہ سب سے پہلے ابھی حالیہ وقتوں میں پاناما پیپرز اور اس کے نتیجے میں ہوئے بعد میں جو پروسیڈنگز ہیں، لیگل پروسیڈنگز بھی جس میں آتی ہیں پاکستان کے اندر، انہوں نے پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کو ایکسپوز کیا، یعنی کہ سیاسی اشرافیہ کو ایکسپوز کیا۔ پھر اس کے بعد براڈ شیٹ کی جو مقدمے کو لے کے ابھی ریسنٹ جو چیزیں سامنے آئی، چاہے وہ براڈ شیٹ کے سی ای او کے کہنے کے اوپر ہوئی یا اس کے اوپر ہونے والی بحث میں، یا براڈ شیٹ کیا تھا اور کیسے ہوا، اس میں بھی بیسیکلی پولیٹیکل ایلیٹ، سیاسی اشرافیہ ہی ایکسپوز ہوئی۔ اور جو اس کا سبجیکٹ میٹر تھا ان دونوں چیزوں میں وہ کیا تھا؟ وہ تھا منی لانڈرنگ اور کرپشن۔ یہ دو چیزیں ہیں جن کی بیسس کے اوپر پولیٹیکل ایلیٹ ایکسپوز ہوئی۔ اور ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس پولیٹیکل ایلیٹ نے، اس سیاسی اشرافیہ نے ہمیشہ سے اپنا جو سیاسی اثر و رسوخ ہے، جسے آپ انگریزی میں پولیٹیکل کلاؤڈ کہہ سکتے ہیں، اسے ہمیشہ استعمال کیا سب سے پہلے تو اپنا دفاع کرنے کے لیے، چاہے وہ این آر او کی صورت میں ہو یا کسی ڈیل کی صورت میں ہو، اور دوسرا اگر وہ پکڑے جائیں تو ایک بیانیہ گھڑنے کے لیے کہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ لیکن بیسیکلی یہ وہ سیاسی اشرافیہ ہے جس نے مل کے منی لانڈرنگ بھی کی، کرپشن بھی کی، اور پھر اسی سیاسی کلاؤڈ کو، جس کو وہ اسی لوٹے ہوئے پیسے سے تقویت پہنچاتے ہیں، اسی کلاؤڈ کو استعمال کرتے ہیں اپنے دفاع کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے۔ اور آخر میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ اس پورے معاملے کی پوری شفافیت چاہتے ہیں کہ کس کس نے کب این آر او دیا، کب کسی کو ریلیف ملی، کون سا کیس کس نے بند کروانے کی کوشش کی، یا ان انویسٹیگیشن کا سلسلہ ماضی میں روکنے کی۔ یہ پرائم منسٹر صاحب کے 3 عدد ٹویٹ تھے آج صبح کے۔ اب دو چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی تو سمپل سی بات یہ ہے کہ جو ہم این آر او کی بات کرتے ہیں، انویسٹیگیشنز کو روکنے کی بات کرتے ہیں، براڈ شیٹ کے اندر کیا ہوا، براڈ شیٹ کس کو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی، وہ ایک پوری بحث الگ ہے کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کی نہیں کی، انہیں شواہد ملے نہیں ملے، انہوں نے نیب کو معاونت فراہم کی یا نہیں کی، لیکن وہ کن لوگوں کو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی، ان کی کن چیزوں کو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی، وہ سب سے ضروری چیز ہے۔ اور اسی جو وہ لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو 200 لوگوں کا ایک لسٹ تھی، وہ عمران خان صاحب نے یا شہزاد اکبر نے تو نہیں کسی کو دی، وہ تو آج سے 20-21 سال پہلے اس ایگریمنٹ کے تحت وہ لسٹ بنائی گئی، اور بیانیہ اس وقت سے لے کے آج تک پاکستان تحریک انصاف کا 96-97 سے لے کے ہمارا تو ایک ہی بیانیہ ہے کہ کرپشن کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ کرپشن کے ذریعے ایک سیاسی ایلیٹ، ایک سیاسی اشرافیہ بن چکی ہے جو ان تمام چیزوں کو اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتی ہے۔ جب ہم اس سیاسی اشرافیہ کی بات کرتے ہیں، اس ایلیٹ کی بات کرتے ہیں، تو وہ کون لوگ آتے ہیں؟ وہ وہی ہیں جو اس 200 کی لسٹ میں ہیں۔ آج جب یہ سیاسی اشرافیہ کی بات ہوئی تو سب سے پہلے جو چیز نمودار ہوئی ان کا نام مریم اورنگزیب تھا، گھنٹے بعد ہی وہ نمودار ہوگی۔ انہوں نے آ کے ویسے ہی وہ مطلب کوئی نہ اس میں کانٹیکسٹ ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی فیکچول بات ہوتی ہے، ادھر ادھر کی باتیں ماری اور وہ چلی گئی۔ لیکن جو چیز واضح ہوگی، وہ ویلیڈیٹ ہو گیا، ری ویلیڈیٹ ہو گیا پرائم منسٹر کا جو بیان تھا صبح، کہ یہ سیاسی اشرافیہ ہے اور اپنے سیاسی کلاؤڈ کو اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اب ایون جو براڈ شیٹ کا سی ای او بھی کہہ رہا ہے باقی چیزوں کے علاوہ، اور اس کے کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ چیزیں روز روشن کی طرح پہلے سے عیاں ہیں کہ ماضی میں اگر آپ 2099 آنورڈز بھی دیکھ لیں تو جب بھی کوئی ڈیل ہوئی یا کسی کو روکا گیا انویسٹیگیشن سے یا کوئی این آر ہوا تو اس کا بینیفیشری کون تھا؟ 2 جماعتیں اس کے بینیفیشری تھی، وہ پیپلز پارٹی تھی
وہ پاکستان مسلم لیگ نون تھی۔ پہلی ڈیل انہوں نے خود مشرف کے ساتھ کی، جس کے نتیجے میں یہ سرور پیلس چلے گئے۔ وہ قوم کو کیوں نہیں بتاتے کہ وہ کیا ڈیل تھی، اس کے تحت کیا کیا چیزیں معاف ہوئی، کس طرح سے حدیبیہ پیپر مل کا کیس کمپرومائز ہو گیا۔ اس حدیبیہ پیپر مل میں منی لانڈرنگ ہوئی تھی نا، اس میں کوئی کاغذ چھاپنے کا کام تو نہیں تھا، اس میں قاضی فیملی کے نام کے اوپر پاکستان میں منی لانڈرنگ ہوئی، جس کی ایک ریپیٹ ٹرانسمیشن شہباز شریف اور ان کے خانوادے نے اپنے ٹی ٹی والے کیس میں دہرائی ہے۔ ایگزیکٹلی سیم موڈس اپرینڈائی، سیم طریقہ واردات۔ تو پہلا تو انہوں نے NRO خود کیا، جس کے تحت یہ باہر چلے گئے۔ فرماتے رہے، ان کا انٹرویو میں اس دن دیکھ رہا تھا، اس زمانے میں نئے نئے بال لگوائے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا بالکل کوئی ہماری ڈیل نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد وہ سعد حریری کا انٹرویو بھی دیکھ لیں، جو وہ کہہ رہا ہے کہ جی خود ہم نے ان کو ڈیل کے تحت یہاں سے پاکستان سے باہر لے کے گئے۔ پھر دوسرا NRO 2007 میں ہوا، جس کو نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس کہتے ہیں۔ اس NRO کے بھی بینیفیشری کون ہیں کہ اس NRO کے آنے کے بعد پہلے بے نظیر صاحبہ واپس آئی اور اس کے بعد نواز شریف واپس آ گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو نہیں تھی، ہم تو سٹیک ہولڈر نہیں تھے، آپ ہی وہ سیاسی اشرافیہ تھا، وہ پولیٹیکل کلاؤڈ تھا، جنہوں نے اپنا پولیٹیکل کلاؤڈ استعمال کر کے اس وقت کے حکمران کے ساتھ، جو بعد میں بائی دا وے یہ بڑا ضروری ہے ہسٹری کے لیے کہ بعد میں وہ پچھتا بھی رہا تھا کہ اس نے اسی اشرافیہ کے ساتھ ڈیل کی اور NRO کی صورت میں ڈیل کی، وہ پچھتاتا بھی رہا کیونکہ انہوں نے باز نہیں آئے۔ وہ پہلے کی کاروائیاں الگ تھی، 2007-8 آنورڈز جو باری باری انہوں نے ایک باری لی حکومت کرنے کی، وہ کاروائیاں ان کی الگ ہیں، جن میں سے ایک شاخسانہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو خادم اعلیٰ پنجاب تھے، جو انہوں نے خدمت کی 7-7.5 ارب روپے کی اپنے خاندان کی، وہ ریفرنس اس وقت لاہور کی احتساب عدالت میں چل رہا ہے۔ اب اس سٹیٹس کو توڑنے کے لیے، اس پولیٹیکل سٹیٹس کو توڑنے کے لیے پاکستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، وہ اقتدار میں آئے اور وہ یہ مینڈیٹ لے کے آئے کہ آپ لوگوں کو پکڑا جانا ہے، آپ لوگوں کو ایکسپوز ہے اور آپ لوگوں کو اپنا سیاسی اثر و رسوخ ان چیزوں سے بچنے کے لیے استعمال نہیں کرنے دینا ہے۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو آپ کو بہت برا لگتا ہے، آپ کی طبیعت پہ بہت ناگوار گزرتا ہے۔ ایک فرق بڑا واضح ہے جو ماضی میں، اور میں نام لے کے کہتا ہوں، مشرف کی حکومت میں اور ہم میں ہے، اور بڑا واضح فرق ہے۔ ماضی میں آپ نے جو بھی وجہ تھی اس حکومت کے لیے، آپ نے ان کے ساتھ 2 NROs کیے، ایک جو آپ کا سرور پیلس والا NRO تھا، دوسرا آپ کا 2007 کا NRO تھا۔ ہماری نظر میں آپ یہ جو سیاسی اشرافیہ ہے، آپ دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی جس کا کسی زمانے میں کوئی نظریاتی اساس تھا، ایک نظریاتی بنیاد تھی، وہ ختم ہو چکی پچھلے 15 سالوں میں۔ اب ایک ہی نظریہ ہے لوٹ مار کا، اور ایک ہی طریقہ وادارت ہے دونوں جماعتوں کا، اور اسی سٹیٹس کو پاکستان تحریک انصاف نے آ کے توڑا۔ ماضی میں جب آپ نے NROs کیے، آپ نے بند دروازوں میں NROs کیے، آپ نے بڑے اچھی طریقے سے جن کے ساتھ آپ نے NRO کیا ان کے لیے آپ نے ریڈ کارپٹ بھی بچھایا۔ فرق صرف یہ ہے کہ آپ جب ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے، اور اس لیے کہ جی آپ سیاسی نظام چلا سکیں، FATF کے لاس پاس کرانے کے لیے آپ سے بات چیت ہوئی، آپ نے جواب میں کیا مانگا؟ آپ نے جواب میں پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود کی کوئی بات تو نہیں کی۔ آپ صبح شام رونا روتے ہیں جی مہنگائی بڑی اور آپ کو بڑی تکلیف ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، اور اس کے لیے وزیر اعظم صاحب خود کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کی ہم سے کسی بھی انٹریکشن کے اندر ایک ڈیمانڈ بھی کبھی پاکستان کے عوام کے مسائل کی نہیں ہے۔ میں خود حصہ رہا ہوں اس نیگوسیشن کا۔ آپ کی واحد ڈیمانڈ تھی اس کے اندر نیب کے قانون کی 38 شقوں میں سے 34 شقوں کو چینج کر دینا، جس میں سے منی لانڈرنگ کو ختم کر دینا، کرپشن کے کیسز کو ختم کر دینا، اور اس کے بعد سب سے پہلا آپ کا رسپانس، آپ لوگ سب اپنے آرکائیوز میں دیکھ لیں، پہلا رسپانس کیا آیا تھا؟ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے آیا تھا۔ یہ تو بند کمرے کی باتیں تھی، نیگوسیشن تھی، یہ انہوں نے جا کے اوپنلی کر دی۔
جناب اعلیٰ، آپ اور ہم عوام کا ٹرسٹ کیری کرتے ہیں. عوام آپ کو ایوان اقتدار میں بھیجتی ہے اپنا نمائندہ بنا کے. آپ اس میں بددیانتی نہیں کر سکتے. آپ جب پارلیمان کے فورم کے اوپر بیٹھ کے لاز کے لیے، قانون سازی کے لیے نیگوشیٹ کرتے ہیں تو وہ نیگوشیشن پرسنل بینیفٹ کے لیے نہیں ہو سکتی، وہ عوام کے فلاح و بہبود کے لیے ہوتی ہے. نیب کے قوانین میں جو 34 شقیں آپ چینج کروانا چاہتے ہیں، پہلے بھی چاہتے تھے، آج بھی آپ کی یہ ہے. آج اگر عمران خان صاحب وہ 34 شقیں مان لیں تو آپ سے زیادہ ان کے گن کوئی نہیں گائے گا. تو جو آپ کروانا چاہتے تھے وہ پرسنل سیفٹی تھی. میں اب اس شخص کا نام نہیں لوں گا جس نے باقاعدہ اس نیگوسیشن کے دوران کہا تھا کہ جی یہ ایشو نیشنل سیکیورٹی کا نہیں ہے. ہم نے تو عرض کیا تھا کہ جو فیٹف کے قوانین ہیں، اگر آپ بلیک لسٹ میں چلے جاتے ہیں، یہ سیریس نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. تو اس ایک بڑے اعلیٰ لیڈر نے آگے سے جواب دیا تھا، یہ نیشنل سیکیورٹی کی بات نہیں ہے، یہ پرسنل سیکیورٹی کی بات ہے. میری پرسنل سیکیورٹی، کیونکہ میں نے جو لوٹ مار کی ہے، جو دولت کمائی ہے، وہ تو پکڑی جا رہی ہے. آپ ان قوانین میں ترمیم نہیں کر رہے ہیں، اور ترمیم نہ کرنے کی وجہ سے اور پولیٹیکل ول اداروں کو دینے اور ان کو آزاد کرنے کی وجہ سے پرفارمنس خود بولتی ہے. 10 سالوں میں نیب اسی ادارے کی پرفارمنس تھی 100 ارب کے لگ بھگ ریکوریز. 2 سالوں میں 390 ارب کے لگ بھگ کی ریکوریز ہیں. یہ فرق آتا ہے قیادت سے. جب این آر او نہیں ملتا تو یہ بینیفٹ آتا ہے عوام کو. آپ کے لاہور میں ہی، پنجاب میں آپ کی اینٹی کرپشن 206 ارب سے زائد کی ریکوریز 2 سالوں میں 27-28 ماہ میں کر چکی ہے، جو کہ پچھلے سالوں میں صرف 10 سالوں میں 3 ارب کے لگ بھگ ہے. یہ وہ ڈفرنس ہے، یہ وہ فائدہ ہے جو عوام کو پہنچ رہا ہے، اور یہ وہ تکلیف ہے جو آپ کو ہو رہی ہے. کیونکہ جس پولیٹیکل اشرافیہ کی بات کر رہے ہیں، وہ اشرافیہ شروع ہوتا ہے تحصیل لیول سے، ٹاؤن لیول سے. آپ سب لوگ اس چیز کے گواہ ہیں کہ کس قسم کے سرکاری وسائل کے اوپر قابض کی ہوتے ہیں. چاہے وہ کسی سی این جی اسٹیشن کی مد میں ہے، کسی پیٹرول اسٹیشن ہے، کوئی پلازا ہے، کوئی سرکاری زمین کے اوپر قبضہ ہے، زرعی زمین کے اوپر قبضہ ہے. وسائل کا بے دریغ آپ جو استحصال کرتے ہیں، وہ سیاسی اثر و رسوخ والا انسان کرتا ہے. جب آپ سے آپ کی جواب دہی ہو رہی ہے تو آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. اب میں براڈ شیٹ کے اوپر بڑا مختصراً آپ کو کہتا چلوں. پھر آج کچھ باتیں کی مریم اورنگزیب نے آ کے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، یہ پاناما کی ججمنٹ آنے کے وقت سے لے کے انہوں نے غلط مٹھائیاں کھلا کھا کے اپنے آپ کو شوگر کرا لیے. پہلے وہ فیصلے پڑھ تو لیا کریں، دیکھ تو لیا کریں. پاناما کا بھی جب ڈسچارج آرڈر ہوا لنڈن سے، ہائی کورٹ سے، جو کہ براڈ شیٹ کی اپنی درخواست کے اوپر ہوا کہ جی اب ہم اس کی اٹیچمنٹ نہیں چاہتے کیونکہ ہماری پیمنٹ ہو چکی ہے، تو اس کے اوپر خود کود پڑے نواز شریف اور مریم صفدر، اور خود آگے بول دیا یہ دیکھیے ہمیں بریت مل گئی. ایک دفعہ خود جوتیاں کھانے کے لیے اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کر دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ براڈ شیٹ والے نے کہہ دیا بھائی یہ آپ کی کہاں سے بریت ہو گئی، یہ تو ہم نے ڈسچارجنگ آرڈر جو تھا، ہم نے اس کو اپنا مقدمہ واپس لے لیا کیونکہ ہمارے پیسے ہمیں مل چکے ہیں. پھر آج ان کا فرمانا یہ تھا کہ براڈ شیٹ کے معاملے کو لے کے نقصان پہنچایا گیا. اب اس کے 2 حصے ہیں. تھوڑا سا اس میں اگر عقل استعمال کر لیتے تو اپنے آپ کو پھر 4 شیٹ کر گئی. براڈ شیٹ کو پہلے والا حصہ ہے اس کی انگیجمنٹ، جب براڈ شیٹ کو انگیج کیا گیا 2000 میں. اس کے بعد اس کے ٹرمینیشن کا کانٹریکٹ پاکستان تحریک شروع دن سے لے کے آخر تک دیکھا جائے کہ اس مقدمے میں یا اس پورے معاملے میں کس کی کوتاہی رہی ہے تاکہ اس کی رسپانسبلٹی فکس کی جا سکے. اس کے بعد 2009 میں نے پرسوں بھی آپ کے پاس عرض کی تھی، 2009 میں براڈ شیٹ کی آربیٹریشن کا آغاز ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. 2016 میں ایوارڈ ہوتا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. تمام انٹرنیشنل آربیٹریشن اٹارنی جنرل آفس کنڈکٹ کرتا ہے. اس میں بڑا آسان ان کے لیے ہوگا ہر چیز نیب کے اوپر ڈال دینا. مریم اورنگزیب صاحبہ بتائیں 2016 میں کون اٹارنی جنرل تھا، کس لا فرم کو ہائر کیا گیا تھا اس کیس کے لیے. یہ تو ابھی جب تحقیق ہوگی ہم نے تو ہر چیز جس کی تحقیق کی ہے قوم کے سامنے رکھ دی ہے. آج آپ اپنی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، پہلے تو آپ نے کوئی کسی چیز کے اوپر نہ انکوائری کی نہ تحقیق کی، اگر کی بھی تو آپ نے کبھی اس کو عوام کے سامنے پیش نہیں کیا.
ہم تو اس کی بھی آپ کے سامنے ساری چیزیں پیش کر دیں گے، تو اس چیز کا بھی جواب دیں کہ 2009 سے لے کے 2016 تک کیا ہوا۔ ابھی تک تو جو چیز منظر پہ آئی ہے وہ وہی اس کا بیان ہے براڈ شیٹ والے کا کہ جی ایک انجم ڈار نامی شخص نے آ کے، جس نے اپنے آپ کو بھانجا بھتیجا نیفیو بتاتا ہے نواز شریف کا، اس کو آ کے رشوت دینے کی کوشش کی۔ تو آپ بڑے خوشی سے بغلیں بجا رہے ہیں کہ جی وہ تو ان کا بھانجا بھتیجا ہی نہیں ہے، وہ دوسرا ان کا صاحبزادہ لندن سے نمودار ہوا، اس نے کہا جی ہمارا فیملی ٹری دیکھ لیں، ہمارا بھانجا نہیں ہے۔ بھائی آپ کا جرمنی کا پریزیڈنٹ تو ہے نا پی ایم ایل این کا، کتنی تصویریں چاہیے انجم ڈار کی میں آپ کو دے دوں نواز شریف کے ساتھ؟ اس معاملے کی کیا تحقیق نہیں ہونی چاہیے؟ میں آج آپ سب کے توسط سے، اچھا اس کا دوسرا بھی ایک حصہ ہے جو پرسوں سے لے کے یہ بھی مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا ونگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی ہماری حکومت میں میرے ساتھ گئے ہوئے کسی شخص نے بھی اپنا کٹ مانگا تھا۔ میں نے امیجیٹلی اس پوری ویڈیو کو دیکھا، کہیں بھی براڈ شیٹ والے نے یہ نہیں کہا۔ میں نے اس کے بعد جس اخبار میں چھپا ان صحافی سے بات کی اور صرف اتنا پوچھا کہ جی آپ نے جہاں سے یہ چیز اخذ کر کے لکھی وہ میرے ساتھ کا کوئی شخص تھا تو میں ابھی اس کی تحقیق کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کانٹیکٹ کیا مساوی سے بھی، اس ویڈیو کو بھی دوبارہ دیکھا اور انہوں نے اپنی سٹوری امیجیٹلی کریکٹ کر لی اور اس کو آن لائن انہوں نے اس کو اسی وقت ٹھیک کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود کیونکہ پاکستان تحریک انصاف شفافیت کے اوپر، ٹرانسپیرنسی کے اوپر یقین رکھتی ہے، میں یہ مریم اورنگزیب کو ایک چیلنج کرتا ہوں، یا اس کے بڑوں کو، اس بیچاری کی تو اتنی خاص ہے نہیں۔ برطانیہ کے اندر رشوت دینا جو ہے ایک جرم ہے۔ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں اور میں آپ کو 72 گھنٹوں کا ٹائم دیتا ہوں۔ آپ لنڈن میں ہی ہیں، آپ لنڈن پولیس کو، میٹروپولیٹن پولیس کو ایک درخواست دیں کہ جو رشوت آفر کی گئی کاوے مساوی کو، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اور آپ دے سکتے ہیں، اگر آپ کو قانون حوالوں کا کچھ چاہیے تو میں بالکل آپ کی اسسٹنس کے لیے موجود ہوں۔ اور وہ جو شخص جو آپ 2018 کا کہہ رہے ہیں جس نے کٹ مانگا ہے، اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے۔ اور پھر پولیس جو ہے لندن کی وہ بالکل اس پہ واضح کر دے گی، ہم نے تو اپنے آپ کو بتا دیا ہے کہ کون کر سکتا ہے۔ پھر لندن کی پولیس انجم ڈار سے بھی بات کر سکتی ہے، اگر وہ جرمنی میں ہے تو وہاں اس کو ٹریس کیا جا سکتا ہے، کاوے مساوی سے پوچھ لیں گے۔ تو یہ میرا آپ کو بڑا کھلا چیلنج ہے مریم اورنگزیب صاحبہ، آپ اور آپ کے جو مالکان ہیں یا جو بھی لیڈران ہیں، جیسے اس کو آپ تصور کرنا چاہیں، تو اس کا بالکل آپ تحقیق کرا لیں، کیونکہ اگر آپ میں ہمت نہیں ہے تو میں تو یہ کرنے جا رہا ہوں، یہ میں کر دوں گا، تو پھر آپ کو وہاں سے بھی بھاگنا پڑے گا۔ تھینک یو۔